بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ از جرنی. مائی سیلف عالیہ زہیر. آئی ایم اے کلینکل سائیکولوجسٹ. آج کی ویڈیو میں ایک خاص واقعہ کو مد نظر رکھ کر بنا رہی ہوں. ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. جو پیرنٹس ہیں، بچیوں کے پیرنٹس ہیں، وہ اس ویڈیو کو خاص طور پر میں ریکمنڈ کروں گی کہ اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں. آپ سب لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو آج کل بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے، جس میں ایک لڑکی کو، جس کا نام عائشہ، اس کو خودکشی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. کیونکہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں، تو ایز اے سائیکولوجسٹ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس واقعے کو تھوڑا سا انالائز کروں. میں نے اس واقعہ کے بارے میں ویڈیو سرچ کی ہے، تو جو ریئلٹی میرے سامنے آئی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ عائشہ نامی لڑکی انڈیا میں احمد آباد کے علاقے میں رہتی تھی. اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں. اس کا والد ٹیلر ماسٹر ہے. اس کی ایک چھوٹی بہن اور 2 چھوٹے بھائی ہیں. عائشہ سب سے بڑی تھی گھر میں. عائشہ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. اس نے ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد اس کی خواہش تھی کہ وہ پی ایچ ڈی کرے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پیرنٹس مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے. ان کو بہتر یہی لگتا تھا کہ اب عائشہ کی شادی کر دی جائے اور باقی تعلیم جو ہوگی وہ عائشہ شادی کے بعد حاصل کرتی رہے گی. سچویشن میں عائشہ کو یہی بہتر لگتا ہے کہ وہ شادی کر لے اور باقی اپنی تعلیم جو ہے وہ شادی کے بعد جاری رکھ سکتی ہے. اس کا ایک رشتہ آتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، عائشہ کی شادی ہو جاتی ہے. شروع میں تو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے. عائشہ بھی عارف کو پسند کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. پھر جہیز کو لے کر ان دونوں کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. سسرال والوں کی طرف سے بھی اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ جہیز نہیں لائی ہو، جہیز لے کر آؤ. یہ اس طرح سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ. پہلے تو عائشہ سنتی رہتی ہے، پھر اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے. اس کے جو والد ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے دیں گے نا، اس طرح سے. تو جو عام سچویشن میں ہوتا ہے، لڑکی پہلے برداشت کرتی رہتی ہے. پھر اس کو عارف گھر چھوڑاتا ہے، اس کے پیرنٹس کے گھر چھوڑاتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ جب تک تم پیسہ نہیں لے کے آؤ گی، 1.5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جب تک تم پیسہ نہیں لے کر آؤ گی تم نے گھر نہیں آنا. عائشہ گھر آ جاتی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے. پھر اس کا جو باپ ہے، ظاہر ہے کہ وہ سوشل پریشر اس پر ہوتا ہے کہ ایک شادی شدہ بیٹی اس کی گھر آ کے بیٹھ گئی ہے. اس کے دو بیٹے اور ایک لڑکی اور بھی ہے جن کی اس نے ابھی شادی کرنی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب بڑی بیٹی گھر آ کے بیٹھ گئی ہو تو باقی لوگوں کی شادی کس طرح سے ہو سکتی ہے. اس کو سوشل پریشر ہوتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے 1.5 لاکھ روپے جو ہے وہ اکٹھے کر کے عائشہ کو دیتا ہے اور اس کو اس کے سسرال بھیج دیتا ہے. پھر تفصیلات میں یہ بتایا گیا ہے کہ عائشہ گھر چلی جاتی ہے پیسے لے کر، تو اس کی فیملی جو ان لاز ہیں وہ اس کے ساتھ ان کا سلوک ٹھیک ہو جاتا ہے. عارف کا سلوک بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں. 3-4 مہینے اس طرح سے گزر جاتے ہیں. جیسے پیسے ختم ہوتے ہیں تو یہی سچویشن جو ہے وہ دوبارہ سے رپیٹ ہونے لگ جاتی ہے. دونوں میں لڑائی شروع ہونے لگ جاتی ہیں. عائشہ کو سسرال والوں کی طرف سے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جا کر اور دہیج لے کر آؤ. یہ معاملہ پھر زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو عائشہ کو مجبوراً دوبارہ پیرنٹس کے پاس واپس آنا پڑتا ہے. اب 3-4 مہینے سے عائشہ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی تھی اور وہاں پر یہ جاب کرنا شروع کر دیتی ہے اور پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہے. اور پھر عارف کو بھی فون کرتی ہے کہ مجھے آ کر واپس لے جاؤ، کیونکہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے. عارف کو بار بار فون کرتی ہے کہ مجھے واپس لے جاؤ. جس بات سے عائشہ سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ماں کو تانے ملتے ہیں، اس کی فیملی کو تانے ملتے ہیں کہ ایک شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، تو لوگوں کو ظاہر ہے کہ تکلیف تو شروع ہو جاتی ہے. تو یہی کچھ عائشہ کے ساتھ ہوا. وہ یہ تانے برداشت نہیں کر سکی. وہ بار بار عارف کو فون کرتی ہے کہ مجھے آ کے لے جاؤ، میرے پیرنٹس کے جو ہیں وہ غریب ہیں، میرے پیرنٹس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اور رقم تمہیں دے سکیں. آخری دفعہ جو وہ کال کرتی ہے تو عارف کو یہی کہتی ہے کہ مجھے واپس لے جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی. اس پر عارف کہتا ہے کہ بے شک تم مر جاؤ، لیکن مرنے سے پہلے ایک ویڈیو بنانا اور اسے مجھے سینڈ کر دینا تاکہ کل کو میرے اوپر کوئی الزام نہ آئے. تو عائشہ کو یہ بات اتنی زیادہ ہٹ کرتی ہے اس کو کہ وہ سوسائڈ کا فیصلہ کر لیتی ہے اور ہنستے ہنستے اپنی جان دے دیتی ہے. جیسے آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے گڈ بائی کر رہی ہے اور اپنی فیملی کو بھی کال کرتی ہے اور اس طرح سے سارا کچھ. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ تھا اور بہت زیادہ اس پر لوگوں کا ریئیکشن بھی آیا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ سوالات ریز ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور سوچنے کی باتیں ہیں.
ویڈیو کے سٹارٹ میں نے اپیل کی ہے کہ یہ ویڈیو وہ پیرنٹس ضرور دیکھیں جن کی بیٹیاں ہیں، تاکہ ان کو کل کو کسی ناخوشگوار واقعہ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، جو لڑکی آپ کا اپنا خون ہے، جو پیرنٹس کی بیٹی ہے، وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اس کو تعلیم تک نہیں دلوا سکتے، تو وہ کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں سے اس کی بیٹی کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ لوگ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے بھی صحیح اور اس کو تعلیم بھی دلوائیں گے؟ یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ اور یہ جو کنسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سوچ نے انسانوں کو مار ہی ڈالا ہے، غریب طبقے کو، مڈل کلاس کو مار ڈالا، ختم کر دیا ان کو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں جب کوئی بھوکا مر رہا ہوتا ہے، بیٹی گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، شادی شدہ بیٹی گھر آ کے بیٹھ گئی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی بھوکا مر رہا ہو تب یہ لوگ سو جاتے ہیں۔ اب عائشہ جو مر گئی ہے، جس کے پیرنٹس اتنے قریب تھے کہ وہ اپنی دال روٹی مشکل سے پوری کرتے تھے، تو ان لوگوں نے عائشہ کی تدفین کے لیے کہاں سے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے؟ کیا اس سوسائٹی نے دیے ہوں گے؟ ان لوگوں نے جا کے دیے ہوں گے کہ اس کو دفنا دو؟ اب جب کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے یا کوئی اس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس وقت جاگ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے مائنڈ کو جگائیں، اپنی جو مائنڈ سیٹ آپ لوگوں نے کیا ہوا اس کو چینج کریں۔ جب عزت کی بات آتی ہے تو ساری عزت کی پگڑی جو ہے لڑکی کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے کہ تم نے عزت کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب جائیداد کی بات آتی ہے تو ساری جائیداد اکٹھی کر کے بیٹے کو دے دی جاتی ہے۔ یہ کدھر کا انصاف ہے؟ ہمارا اسلام کیا یہ کہتا ہے؟ پھر میرا پوائنٹ ہے، پلیز 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 اپنی بیٹیوں کو سسرال میں رخصت کریں، قبرستان میں رخصت نہیں کریں۔ یہ جو سو کالڈ نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ بیٹی تم جا تو رہی ہو، مر کے نکلنا وہاں سے، تمہارا جنازہ آنا چاہیے واپس، یہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ ہمارے اسلام میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بنتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی بجائے اس کے کہ اس کی لاش واپس آ جائے، بیٹی زندہ سلامت واپس آنی چاہیے اگر اس کی نہیں بنتی تو۔ اور خدا کے لیے جو پیرنٹس ہیں وہ بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ان پر اپنے دل کے اور اپنے گھر کے دروازے بند نہ کریں، ان سے کہیں کہ تم ابھی بھی ہماری اولاد ہو، ہمارا خون ہو، اگر کل کو تم پہ کوئی پرابلم آتی ہے نبھانے کی کوشش کرنا۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر بسا رہے، ٹھیک ہے؟ تو ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہ کریں کہ وہ بیٹی بعد میں کوئی مسئلہ ہو تو واپس آتے ہوئے وہ گھبرائے، وہ موت کو گلے لگا لے، واپس والدین کے گھر نہ آئے۔ اتنا اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے ذہنی طور پر سوسائٹی کی طرف سے کہ وہ رہتا اپنی جان دینے کے سوا اس کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں رہتا، جو عائشہ کی سٹوری میں ہوا ہے۔ تو پھر میری پیرنٹس سے اپیل ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اتنا زیادہ سٹرونگ کریں، ان کو تعلیم دلائیں جتنا وہ چاہتی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اتنا زیادہ سٹرونگ کریں کہ اگر کل کو ان پر کوئی مشکل وقت آ بھی جائے تو وہ کسی کی محتاج نہ ہوں، خود سے سروائیو کر سکیں، خودکشی کرنے پہ مجبور نہ ہوں۔ اور اس ویڈیو کے تھرو ایز اے سائیکولوجسٹ میں یہ آپ لوگوں کو ایک ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں، بہت اہم بات ہے، اس کو غور سے آپ ضرور سنیں۔ سوسائڈ کو ایز اے ٹیبو مت لیں۔ اگر آپ کا کوئی پیارا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو یہ کہہ کر چپ نہ کروا دیں کہ اوہ سوسائڈ حرام ہے، خودکشی حرام ہے۔ بھئی ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں، اس کو بولنے دیں کہ وہ یہ باتیں کر کیوں رہا ہے، اس کا اندر باہر نکالیں تاکہ اس کے خیالات آپ کو پتہ چلیں، اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں بھی ہے کہ مایوسی کفر ہے، ٹھیک ہے؟ مایوسی کفر ہے، ہم جانتے ہیں خودکشی حرام ہے، مایوسی کفر ہے، لیکن اگر کوئی مایوسی کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو یہ کہہ کر نہ چپ کرا مایوسی کفر ہے۔ بھئی آپ دیکھیں وہ مایوسی کی طرف جا کیوں رہا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کیوں رہا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ بعد میں پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، وہ یہ تو اس طرح کہتا تھا، یہ تو اس طرح کہتی تھی، تو اس نے تو یہ کر لیا، تو اس نے تو وہ کر لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ چلتا ہے، بالکل پتہ چلتا ہے، ہم جاننا نہیں چاہتے۔ اور ایک اور میرا پوائنٹ کہ بلا شبہ خودکشی حرام ہے، لیکن جو لوگ خودکشی کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی لیگلی ایکٹ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کر دیں، ان کی فیلنگ سے کھیلنا بند کر دیں، ان کے لیے اس طرح کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ چیز غلط ہے۔
عائشہ کے کیس میں بھی سوسائٹی کا پریشر، فیملی کے تانے، یہ سب کچھ ہوگا۔ جب اس کی شادی ہوگی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ شادی شدہ بیٹی گھر آ کے کیوں بیٹھ گئی ہے، واپس کیوں بیٹھ گئی۔ یہ سارے تانے اس کی ماں نے سنے ہوں گے، اس کی فیملی نے سہے ہوں گے، خود عائشہ نے سہے ہوں گے، جو اسے برداشت نہیں ہو سکے۔ وہ اپنی فیملی کے لیے اور زیادہ پرابلم نہیں بن سکتی تھی۔ اسے اپنی جان دینی آسان سمجھی۔ جان دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ زندہ رہنے کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ جان دینا آسان لگنے لگ جاتا ہے، جیسے عائشہ کے کیس میں ہوا۔ اپنی سوچ کو بدلیں اور اس سوچ سے باہر نکلیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فیملی پریشر، سوسائٹی پریشر اتنا زیادہ اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں، ان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ میری آج کی ویڈیو ان تمام پیرنٹس کے نام ہے جن کی بیٹیاں ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کا جب رشتہ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کریں، انسان کا بچہ دیکھیں۔ بس یہ کچھ میرے اوپینین تھے، میرے اپنی ذاتی رائے ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ایز اے سائیکالوجسٹ میں نے جو انالائز کیا اس کیس میں، اس میں فیملی کا، سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اگر جو رائے ہے آپ کمنٹ میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ کسی کا بھی اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ اپنے خیالات جو ہیں وہ کمنٹس میں دینا مت بھولیے گا۔ کیپ کنیکٹنگ ٹو مائی چینل لرننگ از جرنی۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔